السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکیری ٹوڈے۔ ڈر ایسا ہوتا ہے جو اکثر انسان کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ کراچی میں ایک ایسی بلڈنگ موجود ہے جو کہ بہت ہی خوفناک اور پرانی بلڈنگ ہے۔ یہ 1999 میں بنی تھی اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل خالی اور ابینڈن اپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ یہاں پر اب کوئی نہیں رہتا۔ یہ بلڈنگ عائشہ منزل پر موجود ہے۔ میں اس بلڈنگ کا نام نہیں بتاؤں گی۔ ندیم اور نوید یہ دونوں ہی بی شفٹ میں جایا کرتے تھے، تقریباً 2:30 بجے اپنے گھر سے نکلتے تھے دوپہر میں، اور رات 11 بجے ان کی واپسی ہوا کرتی تھی۔ اور جب وہ واپسی آتے تھے تب اس بلڈنگ کے راستے سے ہی گزر ہوتا تھا۔ اکثر اس بلڈنگ کو دیکھتے تو وہ بالکل خالی اور اندھیری ہو رہی تھی۔ ایک دن جب وہ اس بلڈنگ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے ان کی بائک بند ہو گئی، تو یہ بائک ٹھیک کرنے لگ گئے دونوں دوست۔ اتنے میں ایک دم سے ایک چیز آ کے نیچے اس بلڈنگ کے پاس سے گری۔ روڈ پر جیسے ہی وہ چیز گری انہوں نے سامنے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک عورت کا کڑا موجود تھا۔ انہوں نے وہ کڑا اٹھایا اور فوراً ہی اوپر کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے اوپر دیکھا تو دیکھا کہ ایک عورت گیلری میں بیٹھی ہے، یعنی اپنی بالکنی کے بالکل ایج پر بیٹھی تھی، اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، بہت لمبے بال تھے، اور وہ اشارہ کر رہی تھی کہ اس کنگن کو اٹھا لو۔ انہوں نے وہ کنگن اٹھایا اور اشارہ کر کے کہا کہ اس کا کیا کریں۔ اس نے اشارہ کیا کہ اوپر آ جاؤ، لیکن اس بلڈنگ میں ابھی تک کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ بلڈنگ بالکل خالی اور اندھیری رہتی تھی۔ زیادہ تر اس بلڈنگ میں اندھیرا ہی نظر آتا تھا، لیکن آج اس کی تقریباً 5ویں منزل پر لائٹ آن تھی۔ لڑکے تو ویسے ہی تھوڑے دل پھینک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی کو دیکھ کر ان کا دل کرا کہ چلو ہم اس کو یہ کڑا دے کر آئیں، اور وہ دونوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 2ری منزل تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ اندھیرا بہت زیادہ ہونے لگا تھا، کیونکہ لائٹ جو تھی وہ تقریباً پہلے فلور تک تو آ رہی تھی گیلریوں کے ذریعے، لیکن جیسے جیسے وہ اوپر جا رہے تھے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹارچ کی روشنی جلائی۔ اس اپارٹمنٹ میں ایک لمبا کوریڈور سا بنا ہوا تھا جہاں بہت سے دروازے لگے ہوئے تھے، لیکن کچھ دروازے وہاں سے غائب تھے اور کھڑکیاں بھی تقریباً غائب ہو چکی تھیں، اور اندھیرا ان کمروں میں سے نظر آ رہا تھا، اور وہاں عجیب سی اسمیل تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی وہ اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپارٹمنٹ ابھی بھی بالکل ویسے ہی روشن ہے جیسے وہ نیچے سے دکھائی دے رہا تھا۔ اب ان کی جان میں جان آئی کہ ہو سکتا ہے کسی نے یہ اپارٹمنٹ لے لیا ہو سکتا ہے آج ہی کوئی نئے بندے یہاں شفٹ ہوئے ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اچانک سے دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ فوراً اندر کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، لیکن صرف ایک لائٹ جل رہی تھی جو کہ گیلری میں تھی۔ ان کے صحن میں ایک لائٹ جل رہی تھی جہاں وہ عورت بیٹھی تھی، لیکن ابھی وہ عورت وہاں موجود نہیں تھی، لیکن لائٹ ویسے ہی جل رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آس پاس کسی اور کمرے میں ہو، لیکن کمروں میں خوب اندھیرا تھا، اور سامان اس قدر کا بکھرا ہوا تھا جیسے کہ کافی ٹائم سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہو۔ اتنا گھوپ اندھیرا دیکھ کر اور سناٹا دیکھ کر نوید اور ندیم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اور انہوں نے واپسی جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑے تو ایک عجیب سی عورت کی ہنسی کی آواز پیچھے سے آنے لگی۔ انہوں نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دیکھ کر بہت گھبرا گئے کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ ابھی تو وہ عورت یہیں تھی، اچانک آواز بھی آ رہی تھی، لیکن اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ دروازہ دھڑ کر کے بند ہو چکا تھا۔ اب وہ مزید ڈر اور خوف کے مارے گھبرانے لگے۔ انہیں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور فون کرنے کی کوشش کری پولیس کو، لیکن ان کے موبائل کی بیل جا ہی نہیں رہی تھی، یعنی رنگنگ نہیں ہو رہی تھی جہاں وہ کال کر رہے تھے۔
وہاں نیٹ ورک بہت بزی تھا، تو انہوں نے فوراً ہی موبائل کی ٹارچ جلا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کوریڈور سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں جا رہے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی عورت کوریڈور سے بھاگی ہے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک سایہ موجود تھا۔ وہ فوراً ہی سیڑھی سے بھاگتے بھاگتے آ گئے نیچے کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے اچانک سے ندیم کا پیر پھسل کے اسے موچ آ گئی۔ فوراً ہی نوید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اسے گھسیٹتا ہوا لے کر آ گیا۔ اب وہ دونوں نیچے آ چکے تھے، لیکن یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس چیز کو کبھی بھول نہیں سکے۔ آج بھی نوید اور ندیم کو عجیب و غریب دورے پڑتے ہیں، جیسے کوئی سایہ ان کے اوپر آ چکا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک عورت جو کہ اپنے شوہر کی وجہ سے اپنے آپ کو پھانسی دے چکی تھی، اس نے یہاں خودکشی کی تھی اس اپارٹمنٹ میں، اور وہ عورت یہاں پر خودکشی کی وجہ سے مر چکی تھی، اور اس کی روح اکثر اس اپارٹمنٹ میں ہی رہتی ہے۔ تبھی آس پاس جب بھی کوئی آتا تھا کوئی اس اپارٹمنٹ میں رہ نہیں پاتا تھا اور فوراً ہی اس کو خالی کر دیتا تھا۔ اگر آپ بھی کوئی اپنی اسٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔